السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو ساری انفارمیشن لے کے آیا ہوں وہ ہے لیکچر پولیٹیکل سائنس کا جو کے پی پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے، پینل کے بارے میں انفارمیشن، ٹھیک ہے، کوسچنز کے بارے میں انفارمیشن، اور وہ کیسا انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں جو کوسچن میں آپ کو بتاؤں گا وہ انٹرویو جو ہے کنڈکٹ کیا تھا کے پی پبلک سروس کمیشن نے 10 اگست 2017 کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اس کے بعد پینل کے بارے میں ڈسکشن کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ سبسکرائب کائنڈلی کر لیں، کیونکہ 88% وہ لوگ چینل کو فالو کر رہے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں، ٹھیک ہے۔ انٹرویو پینل کی بات کرتے ہیں تو انٹرویو پینل میں 3 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سے کم نہیں ہوتے۔ 3 میں جو ایک ممبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیئرمین ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ایک چیئرمین ہوتا ہے جو کہ اس انٹرویو پینل کو ہیڈ کرتا ہے، وہ کے پی پبلک سروس کمیشن کا ہی کوئی نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ایک ممبر وہ ہوتا ہے جو کہ یونیورسٹی سائڈ سے بلایا جاتا ہے، یا اسلامیہ کالج سے یا پشاور یونیورسٹی سے یا کسی اور یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ممبر جو ہے وہ کالج سائڈ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرویو پینل کے بارے میں۔ جب آپ انٹرویو کی جگہ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کمرے میں آپ انٹر ہوتے ہیں، سلام کر کے جب آپ آگے جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو آپ کو مطلب اچھی طرح پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین ہی عموماً انٹرویو کو شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پینل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح انٹرویو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے سے جو سب سے پہلے چیئرمین نے نام پوچھا تھا، ٹھیک ہے، پھر پوچھا تھا کہ آپ کدھر سے ہیں، اور جب میں نے بتایا انہیں کہ میں کدھر سے ہوں تو پھر وہ اس ایریا کے بارے میں انفو لے رہے تھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ کدھر آتا ہے، یہ وہ باقی انفارمیشن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کا انہوں نے پوچھا، ٹھیک ہے، ہابیز وغیرہ کا پوچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں، جو آپ نے آن لائن پروفائل فل کی ہوئی ہے کے پی پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ، اس میں آپ نے جو انفارمیشن لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو فل مطلب اس کا نالج یا فل اس کی تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آن لائن پروفائل ان کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں سے ہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں اگر وہ پوچھنا چاہیں تو۔ جیسے میں نے اپنے آن لائن پروفائل میں لکھا ہوا تھا کہ رائٹنگ آرٹیکلز، ٹھیک ہے، تو چیئرمین نے میرے سے کوسچن کیا کہ ہاؤ مینی آرٹیکلز یو ہیو ریٹن، نا کہ آپ نے کتنے آرٹیکل لکھے۔ میں نے انہیں جواب دیا میں نے ابھی تک تو اتنے آرٹیکل نہیں لکھے، لیکن یونیورسٹی میں ایز اے ٹرم پیپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو کہ ڈیورنٹ لائن پہ تھا۔ تو پھر میرے ہی آنسر میں سے میرے اوپر جو ہے وہ کوسچن کیے گئی، اور عموماً اس طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈیورنٹ لائن کدھر سے شروع ہوئی ہے اور کدھر مطلب کدھر سے شروع ہوتی ہے اور کدھر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیورنٹ لائن کی لینتھ کتنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوسچن تھے چیئرمین کے۔ چیئرمین نے جو ہے ادھر تک کی مطلب انٹرویو میں جو میرے سے پوچھا یا جو کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ممبر جو کہ کالج سائڈ سے تھا، اس نے جو ہے وہ کوسچننگ شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے میرے سے پوچھا کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو بیسک کانسیپٹس کا ہی بتایا کہ پولیٹیکل سائنس میں جو ہے میرا سب سے بیسٹ جو یا فیوریٹ ایریا جو ہے وہ بیسک کانسیپٹس ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسک کانسیپٹ سے ہی انہوں نے کوسچن سٹارٹ کر دی۔ سب سے پہلے فیڈرلزم، ٹھیک ہے، اب فیڈرلزم میرے سے پوچھا، اس کے بعد فیڈرلزم اور یونیٹری سسٹم میں، ٹھیک ہے، ڈفرینس بھی میرے سے پوچھا گیا۔ پھر فیڈرلزم کے حوالے سے کہ جرمنی میں جو ہے وہ فیڈرلزم کس طرح کا فیڈرلزم ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ تو یہ کوسچن تھے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد سوورنٹی کا پوچھا گیا میں سے. اس میں کچھ کوسچنز ایسے بھی ہیں جو میں بھول گیا ہوں کہ میں سے کون سے کوسچن پوچھے تھے، کافی ٹائم گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سوورنٹی کا پوچھا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ سوورنٹی ان یونائٹڈ کنگڈم. ٹھیک ہے، پھر سوورنٹی ان یو ایس اے اور سوورنٹی ان پاکستان کے ادھر ان ریاستوں میں سوورنٹی کس کے پاس ہے. اس کے بعد کمیونزم آف فیملی اینڈ پراپرٹی آف پلیٹو پوچھا. ٹھیک ہے، اور جان لاک کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری پوچھی گئی میں سے. ٹھیک ہے، بیسک کانسیپٹس کے ساتھ وہ ویسٹرن فلاسفی پہ بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ ممبر نے اتنے ہی کوسچن پوچھے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ 3-4 کوسچن اس نے پوچھے تھے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب تھرڈ ممبر جو کہ یونیورسٹی سائڈ سے تھا، اور میرا تھیسس جو ہے وہ جب میں گیا تھا اندر تو اس نے میرا تھیسس اٹھا لیا تھا اور وہ اس کو کھول کے پڑھنے لگ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی ممبر جو ہے وہ میرے سے انٹرویو لے رہے تھے اور میرا تھیسس دیکھ رہا تھا. تو میرا تھیسس سی پیک پہ تھا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈیبیٹ جو سی پیک پہ ہوئی ہے، تو اس نے سب سے پہلے تو سی پیک کے بارے میں میرے سے پوچھا. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے، چائنا پریزیڈنٹ کا، سی پیک کے بارے میں فل انفارمیشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا تھیسس جو ہے وہ لنک تھا کے پی اور بلوچستان سے. ٹھیک ہے، تو اس نے میرے سے یہی کوسچن پوچھا کہ کیا کے پی کو جو ہے وہ سی پیک سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میں تھیسس لے کے گیا تھا تو ظاہری بات ہے جب آپ تھیسس لے کے جاتے ہیں تو آپ سے ریسرچ کے بارے میں بھی کوسچن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھیسس ٹوٹلی اس میں جو ہے وہ ریسرچ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہاؤ وی ڈو ریسرچ. ٹھیک ہے، ہم ریسرچ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لٹریچر ریویو کا پوچھا. لٹریچر ریویو کا میں نے بہت ڈیٹیل میں آنسر انہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، جس پہ انہوں نے مجھے گڈ بھی بولا تھا. اس کے بعد ریسرچ آبجیکٹیوز کے بارے میں پوچھا کوسچنز اور ہائپوتھیسس کے بارے میں. ٹھیک ہے، ون یونٹ میں نے اپنی ریسرچ میں، کیونکہ ایک چیپٹر فیڈرلزم کے اوپر بھی تھا اور فیڈرلزم کے اوپر بھی انہیں میں نے ڈیٹیل میں آنسر کیا تھا، تو اس ون یونٹ کے جو میں نے اپنی ریسرچ میں ڈالا وہ تھا اس بارے میں انہوں نے پوچھا. ٹھیک ہے، کہ ون یونٹ کیا تھا. پھر دوبارہ انہوں نے فیڈرلزم کے بارے میں میرے سے پوچھا. پہلے میرے سے کالج سائڈ سے جو ممبر آئے تھے انہوں نے فیڈرلزم کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن بعد میں یہ یونیورسٹی سے جو ممبر تھے انہوں نے میرے سے پوچھا فیڈرلزم کے بارے میں، کیونکہ میرے تھیسس میں جو فرسٹ چیپٹر تھا انٹروڈکشن کے بعد وہ فیڈرلزم کے اوپر ہی تھا، جس میں مطلب اس نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا تھا کہ مور دین 28 اسٹیٹس جو ہیں اس ٹائم دنیا میں، ان میں فیڈرلزم کا سسٹم جو ہے وہ نافذ العمل ہے، اور باقی انفارمیشن بھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹس آف کشمیر اینڈ گلگت بلتستان پوچھا میرے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لیجسلیچر، ٹھیک ہے، کے بارے میں پوچھا، ایگزیکٹو کے بارے میں پوچھا، کیبنٹ کے بارے میں پوچھا، اور پھر کیبنٹ ان یو ایس اے کے بارے میں بھی پوچھا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے انہیں رپلائی کیا کہ آپ پوچھیں، میں جو ہے وہ آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں، میں تھکا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ سب نے اسمائل دی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس ہم اور جو ہے وہ کچھ نہیں پوچھتے. تو میں نے جو ہے اللہ حافظ ان کو کہہ کے تو نکل آیا. تو اس طرح انٹرویو جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو مزید ویڈیوز بھی ادھر اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی ادھر اپلوڈ کرتے رہیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شکریہ اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور گڈ لک آپ کے انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے.